عالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اندے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اندے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، صدیق دی اعلیٰ ہستی چڑھی عشق نبی تے مستی، صدیق دی اعلیٰ ہستی چڑھی عشق نبی دے مستی، ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے، ڈنگ مارے کہ سب خود آکھے، پہریدار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور
دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے عاشق نے عشق وکھایا ہے کندیاں تے مدینے چایا ہے عاشق نے عشق وکھایا ہے کندیاں تے مدینے نو چایا ہے بولے نورے ویکھ کہ اے منظر بولے نورے ویکھ کہ اے منظر حبدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے انج پریت نبی نال لائیے گھر کوئی نہ چیز بچائیے انج پریت نبی نال لائیے گھر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے میرے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے نزدیک بھی تے رفیق بھی نبی پاک کے صدیق بھی نزدیک بھی تے رفیق بھی نبی پاک کے صدیق بھی پھر کیوں نہ آکھاں سچیاں دے پھر کیوں نہ آکھاں سچیاں دے دلدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے گمے چار چفیرے مدنی دے متا دشمن وار نہ کر جاوے گمے چار چفیرے مدنی دے متا دشمن وار نہ کر دے وے پھر کیوں نہ آکھاں اے حاکم پھر کیوں نہ آکھاں اے حاکم وفادار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑ بار احسان ہے خالق
کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت جمعہ کی بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کی اس خوبصورت بزم میں جس موضوع کو میں نے موزوں ترین سمجھا ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اس نسبت کو پیش خدمت رکھتے ہوئے میں نے آج کے اس موضوع کو لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تفسیر قرآن کے حوالہ سے موضوعات کو شروع کیا تھا، تو ہم جو خاص موضوع آئے گا اس پہ گفتگو کر کے پھر ہم قرآن کی تفسیر کی طرف لوٹ کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن آج جو میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے موضوع چنا ہے وہ ہے اللہ کا قرآن اور سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ قرآن کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کے جو چند ایک گوشے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کے صدقہ سے سمجھ کر اور ان کی سیرت جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اسم گرامی ہے، آپ کا نام معروف معاشرے میں جو ہے وہ ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، لیکن آپ کا جو اصل اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، جو آپ کو جس کنیت سے آپ مشہور ہوئے وہ ابو بکر ہے۔ آپ کو جو حضور کی بارگاہ سے لقب ملا وہ صدیق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جو آپ کو لقب نصیب ہوا ہے وہ صدیق ہے، اور دوسرا لقب جو آپ کو نصیب ہوا وہ عتیق ہے۔ صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ آج میں ان لفظوں کی بات میں نہیں جاؤں گا، یہ انشاءاللہ تیسرے جمعے میں اس بات پہ ہم بات کریں گے مزید۔ تو صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عثمان۔ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے اس کا نام ہے سلمہ۔ سلمہ۔ اس خاندان کی ایک خصلت ایسی ہے، ایک شان اللہ نے ان کو ایسی دی ہے کہ وہ شاذر و نادر کسی اور کو ملی ہو۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ حسین گھرانہ ہے جس کا باپ، جس کی ماں اور جس کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام بنے۔ باپ بھی کلمہ پڑھا، ماں نے بھی کلمہ پڑھا،
اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان بیٹوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کے سچے اور سچے غلام ہو گئے۔ یہ شان آپ کے گھر کو ملی ہے۔ اب یہ ملی کیسے ہے؟ میں آج ہی کل میں فیس بک دیکھ رہا تو ایک حدیث پاک میرے سامنے سے گزری، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ بیلی اچھے بناؤ۔ کیا؟ بیلی دوست کا انتخاب اچھا کرو۔ کیوں؟ یہ ایکو والا بٹن اور نیچے کر دے، فل پیلا بٹن۔ دوست جو ہے، بیلی جو ہے وہ اچھا بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دین کا زیادہ حصہ آپ کے دوست کے ساتھ تعلق پر، اس کے دین پر آپ کا دین ہوگا۔ اگر بیلی آپ کا ایک دیندار بندہ ہے، عالم ہے، آپ کا بیلی اگر دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس کا دین تمہارے رنگ میں بھی اس کا دین نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے ہیں؟ 2.5 سال۔ یہ ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے، یہ اسلام کے ایسے عظیم ہیرو ہیں کہ جن کی سیرت اور جن کا کردار ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نام آپ کا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ، کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، لقب کیا ہے؟ صدیق اور عتیق۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عثمان، اور ماں کا نام کیا ہے؟ سلمہ۔ پھر دیکھیں کہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ معاشرے میں ایک تاجر کے گھر میں پیدا ہوئے، سود کا کام کرتے تھے، تو آنا جانا رہتا تھا۔ تو مکے کے اندر بڑے بڑے قبائل تھے اور بڑے بڑے سردار تھے جن کے اندازے زندگی بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے۔ تو صدیق اکبر جب جوانی کو چڑھے اور 18 سال کی عمر کو پہنچے، بس جس اس عمر میں بندہ ہوتا ہے تو اسے اب بیلیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ میں کوئی بیلی بناؤں، کوئی دوست بناؤں جس کے ساتھ میری دوستی ہو اور میں بھی فخر کر سکوں کہ فلاں بندہ میرا بیلی ہے۔ اس وقت بڑے لوگ تھے اور کسی یتیم کی دوستی بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلا بیلی بنایا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان کا نام عبداللہ تھا، بیلی کون ملا؟ محمد، اور محمد بیٹے ہیں آگے پھر عبداللہ کے۔ تو بیل پونا جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ بیلی بنانا یہ بہت بڑا، اپنی زندگی کا ایک ایسا رازدار بنا رہے ہیں جو نہ بھائی سے بات آپ کر سکتے ہیں، نہ باپ سے، نہ ماں سے۔ بیلی کے ساتھ وہ آپ ساری باتیں کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر 18 سال کی عمر میں حضور کے بیلی بن گئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور یہ دوستی پروان چڑھتی رہی، چڑھتی رہی، چڑھتی رہی۔ آپ کی عمر مبارک ہوگی 38 سال کی، 2 گھٹ 40 کی، جب آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ 40 سال ادھر ہے اور 38 سال ادھر ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی
تو اس بات پہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے دعوت اسلام دی. جب دعوت اسلام دی تو بیلی کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے تو اس کے سارے رنگ دیکھ لیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ تھی جس کے رنگ اپنی ماں کے بدن میں ہی کچھ اور تھے. جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کا رنگ دنیا میں لانے کا رنگ ہی کچھ اور تھا. اللہ کے محبوب جب چلتے تھے تو رنگ اور تھا، اٹھتے تھے رنگ اور تھا، کھاتے تھے رنگ اور تھا. وہ تو زمانے سے جدا تھے اور بڑے معذب تھے، اور ان کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے سارے رنگ نہ دیکھ سکا ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے سارے رنگ دیکھ لیے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے اسلام کی دعوت دی. یہ پہلا اسلام کا فرد ہے جس نے محمد کی دعوت پہ یہ نہیں کہا بھی تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو نبی ہے. حضور نے کہا میرا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے لبوں سے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول کلمہ پڑھ لیا. سرکار نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی سلام رکھا اس نے دلیل مانگی، بھی دلیل کیا ہے؟ تو میں دلیلیں دیتا رہا، لیکن ایک میرا دوست ایسا ہے، ایک میرا بیلی ایسا تھا جس نے دلیل نہیں مانگی. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا ہے، آپ اللہ کے نبی ہی ہیں. آپ اللہ کے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. آپ کو پتہ بیلی کوئی دعویٰ کر دے بڑا، آپ کا بیلی ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، آپ کے ڈیرے پہ بیٹھتا ہو، آپ کے گھر میں بیٹھتے ہو، آپ اس کے ساتھ کھیلے کودے ہوں، آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، تو وہ کوئی بڑا دعویٰ کر دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ویکھے ہے تین میں بڑا، تو وہی ہے جو میرے ساتھ فلاں بھی کرتا رہا، فلاں بھی کرتا رہا، فلاں بھی کرتا رہا. لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس محبت پر کہ اس نے سرکار کو جب بھی دیکھا ہے اتنا بے مثل دیکھا ہے، بے مثال دیکھا ہے کہ اینڈ پر وہ کہنے پر یہ بات ان کے لبوں پہ آئی گئی، حضور آپ تو آج کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اگر 18 سال قبل بھی آپ کہہ دیتے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لیتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر بیلی تھے اور بیلی کو سارے روپ دکھائے اور وہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو مردوں میں ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. ہمارا مسلک ہی بڑا حسین ہے. عورتوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لائے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بیویاں بھی پتہ ہے آپ کو بڑی مشکل مانتی ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ وحی شروع ہونے لگا، غار ثور سے لوٹ کے آتے، آپ کبھی چادر اٹھا کے اس طرف سے دیتی، کبھی اس طرف سے، ساتھ وہ محبت کرتی، کہتی آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تیسرے نمبر پہ آپ کی پرورش کے اندر تھے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے آپ کی پرورش فرمائی ہے. اس وقت آپ کی 2 روایتیں ہیں، 6.5 سال یا 7 سال کی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو اس بچے نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا. مردوں میں جو مرد تھے ان مردوں میں صدیق اکبر جیسا مرد کوئی نہیں تھا. عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی عورت کوئی نہیں تھی، اور بچوں میں حضرت مولا مرتضیٰ جیسا کوئی بچہ بھی کوئی نہیں تھا. یہ کائنات کے 3 چنے ہوئے پھول ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے لیے پہلے نگینے اللہ پاک نے آپ حضور نبی رحمت کو عطا فرمائے. تینوں بے مثل بھی تھے، بے مثال بھی تھے،
جیسے حضور کا کوئی نہیں ہے ثانی، اسی طرح ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ایمان لانے والے جو صحابی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ آپ کا ایک خاکہ سا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ جس نے حضور سے محبت کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی اور اپنا سب کچھ اسے ہی سمجھا۔ صدیق اکبر کو بڑے تانے ملتے تھے، بڑے تانے، حتیٰ کہ اس وقت ابھی تک باپ بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی تانے دیتے تھے کہ محمد شاید کہ تیرے مال پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ بیلی، ساتھی، دوست سارے تانے دیتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے تانے کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو بیلی ہاتھ سب جگ بیلے، ہاتھ اڑ بیلی وی بیلی ہو سجنا باج محمد بخشا، ہاتھ سنجی پئی اے حویلی، اباب ذی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سارے زمانے کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرا کے آمنہ کے لال کے ساتھ اپنا بندھن جوڑ لیا۔ زمانے والے بڑے تانے دیتے تھے، صدیق اکبر اب تیرا کوئی سردار بیلی نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، پھر در یتیم ہے، اس کے سوا اس کا بھی کوئی نہیں ہے، تیرا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قانون بڑا نرالا ہے، میرے اللہ نے ایک طرف اپنے حبیب کو دیکھا، پھر اپنے حبیب کے قریب رہنے والے کو دیکھا، اور دیکھ کے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اباب ذی وقار اللہ نے کہا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ دوسرا ہے، ایک تو تھے حضور اور دوسرے کون تھے؟ سیدنا صدیق ثانی یثنین اذ ہما فی الغار۔ اب ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، جہان کو چھوڑ دیا سیدنا صدیق اکبر نے، نہیں دیکھا مکے کو، نہیں اپنے گھر کو، نہیں اپنی اولاد کو، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں کہتے ہیں، اے دنیا ہو دن چار دیاڑے ہتے سدا نہیں تے رہنا
کملی والا ہت جے تو جنت جانا اب اسی وقار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب کا پلہ پکڑا. کبھی سرکار کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں. میرے سرکار کی فکر لگی ہے کہیں دشمن میرے آقا کو دیکھ نہ لے، میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. چلتے چلتے غار ثور میں داخل ہو گئے، پھر اپنے بدن کے کپڑے اتار دیے، ایک ایک سوراخ کو بند کرتے رہے میرے آقا کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. جب ساری ادائیں میرے اللہ نے دیکھی، جہان والوں کے سپرد پھر بات نہیں کی. اللہ نے کہا میرا محبوب بھی سونا ہے اور میرے محبوب کا غلام بھی سونا ہے. میرا محبوب بھی سونا اور میرے محبوب کا ثانی یثنین اذ ہما. یہ ہما ضمیر ہے، یہ ہما کیا ہے؟ ضمیر ہے. بات کتنے کی ہو رہی ہے؟ دو کی. اب جب دو کی بات ہو تو میں کہوں گا نا یہ گلاس اور یہ کتاب، ایسے ہی ہے نا بات. گلاس اور کتاب کو ملایا جا سکتا نہیں ہے. تو بات جب دو کی تھی، اللہ پہلے ایک کا ذکر کرتا